3 مہینے میں ایک منٹ نہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں، ہمارا مطالبہ موجود ہے اور پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں، عدم اعتماد نہ آتی، انتخابات کال کر لیتے پرائم منسٹر صاحب، یا سپریم کورٹ سے فیصلہ اس کے برعکس آ جاتا، تو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا میں تو 7 ماہ انتخابات ہی نہیں کروا سکتا. کیوں نہیں کروا سکتے جی؟ کیونکہ میں مئی سے نومبر تک میں نے حلقہ بندیاں نہیں کی. اب مجھے حلقہ بندیاں یاد آ گئی ہیں، لہذا مجھے 7 ماہ چاہیے. ٹوٹل جو ہے وہ انکیپیسٹی اور انیبلٹی شو کی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ٹوٹل جو ہے وہ جانبداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، غیر جانبداری نظر نہیں آتی. یسرا رضا گیلانی کے بیٹے کا کیس ویڈیوز موجود. عادل ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لیں، 10 سیکنڈ دے دیں. یسرا رضا گیلانی کے بیٹا سیدھا لالچ دے رہا ہے، ووٹ خرید رہا ہے، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہا ہے، لیکن 1 سال فیصلہ نہیں آتا، فیصلہ محفوظ ہوا ہے. ڈسکا میں آپ 6 دن میں راتوں کو جاگ کے نوٹس لیتے ہیں، 6 7 دن میں آپ فیصلے کر دیتے ہیں. تو یہ توازن تو خود انہوں نے خراب کیا ہے. انہوں نے اپنا جھکاؤ ایک طرف خود شو کیا ہے. اگر یہ بیلنس کریٹ کرتے اور قانون کے مطابق چلتے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اس کے اوپر. ہمارے پاس اس کے علاوہ بے شمار سالڈ ریزنز ہیں، سالڈ گراؤنڈز ہیں، جن کو اب ہم عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کو دہرائیں گے اور اپنے مطالبے کو بھی منوائیں گے. ویسے ڈسکا کا یہ عالم تھا کہ ڈسکا میں جس وقت لڑائی جھگڑا اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کا فون نہ IG پنجاب اٹھا رہے تھے اور نہ ہی چیف سیکرٹری اٹھا رہے تھے. بعد میں انہوں نے ان کو طلب کیا، وہ جن کا اٹھا رہے تھے. سر سن تو لینا بات، میں یہ عرض کر رہا ہوں وہاں بیٹھ کے نون لیگ کا کون سا رہنما انہیں فون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ بتا دیں، ان کو پتا ہوگا. آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. فون کر رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کون کر رہا تھا؟ جن کی ڈائریکٹ لائنیں ملی ہوئی تھی. کون کر رہا تھا بتائیں. بہت سارے کر رہے تھے مثلا. یہ بھی ہم بتائیں گے. اچھا یہ بھی بتائیں گے، ہم حقائق سامنے لائیں گے. ہم یہ جی وہ کہتے ہیں طارق فضل چوہدری صاحب، ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون آپ کے لوگ فون کر رہے تھے. چیف الیکشن کمشنر تو کہتے ہیں میرا جو ہے فون مطلب نہ چیف سیکرٹری نے اٹھایا نہ IG پنجاب نے اٹھایا. بعد میں خیر طلب کیا گیا تو انہوں نے وضاحت دی، مگر وہ عوامی دباؤ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو تبدیل کروا دیں گے. آپ کی حکومت کیا کرے گی اس میں؟ دیکھیے حکومت نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ کسی کی، میں نے پہلے بھی کہا، دھونس دھاندلی یا غنڈہ گردی کے ذریعے نہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور نہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہاں جس نئے پاکستان کی یہ بات کرتے ہیں، اگر اس میں یہ اس طریقے سے کسی کو نکالنا چاہتے ہیں تو تب بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کیسی ایک مذاق خیز بات ہے کہ جو چیز پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. ہمارے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام الیکشن کمیشنر کو نکالنا چاہتے ہیں. یعنی آپ ذرا خوش فہمی کا اور خود اعتمادی کا عالم دیکھیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. انہیں چیف الیکشن کمشنر سے کوئی گلہ ہے یا شکوہ ہے تو پاکستان کے عوام اسے نکلوانا چاہتے ہیں. بھائی مطلب کیا ہی خود اعتمادی ہے، اس پہ تو قربان جانے کو دل کرتا ہے. 2-3 باتیں جو انہوں نے گلے شکوے کی ہیں ان کا بھی بڑا واضح اور صاف جواب موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مجھے بتائیں کہ کون گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ہمارے پاس کوئی فورن فنڈنگ ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا تھا. کیسے کوئی گیا وہ بھی ڈیٹیل سن لیں. ان کے اپنے ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو بنیادی ممبر تھے، جن کا نام ہے اکبر ایس بابر. آج سے 7 سال پہلے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے کہ جناب اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے جو ممنوعہ فنڈنگ کہی جاتی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں اس طرح فنڈنگ نہیں لے سکتی، اس کا حساب ہونا چاہیے. یہ 7 سال پہلے انہوں نے پٹیشن دی. اس کے بعد انہوں نے اسٹے کتنے لیے پوری پاکستان کو پتہ ہے. کتنی دفعہ یہ ان ہیئرنگ سے جناب غائب ہوئے پورے پاکستان کو پتہ ہے. کتنی دفعہ التوا مانگا گیا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کیس نہ چلے. اب اس کیس کے چلتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے اور کیس سارے کے سارے اکاؤنٹ تو خود ان کے اپنے دور میں پکڑے گئے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کر لیں، سب کا کر لیں، ایک ساتھ ہی کر لیں ساروں کا. سنیں نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہیں اپنی گردن پھنستی ہوئی نظر آئی، جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے اکاؤنٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اس وقت انہوں نے پٹیشن ڈالی مسلم لیگ نون کے خلاف کہ جی انو بھی پڑھو. بھائی ہمیں پڑھیں، اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم تیار ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ایک ساتھ ہونے چاہیے. ہمارے پاس کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. عادل بھائی صاحب آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم یہ کسی کو نہیں پتا، آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اکاؤنٹ ہے، آفیشیل اکاؤنٹ ہے، میں اس کا سگنیٹری ہوں، ون آف دا سگنیٹری ہوں میں. جو چیک جاتے ہیں اور آتے ہیں، کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. بلائیں، مجھے بلائیں، پورے اکاؤنٹ آپ لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، وہ 10 اور بندوں پہ درخواست سر دے دے یہ کہ بھائی ان کا ڈاکٹر ٹرائل صاحب پہلے ہو پھر میرا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے ان کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی آپ لوگوں نے پارٹی کے اکاؤنٹ استعمال کیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سگنیٹری ہیں، آپ کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کی وضاحت دیں۔ او خدا کا واسطہ ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارے جو پارٹی کے جو ملازمین ہیں، جو سٹاف ہے ہمارا، ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی۔ کیا بات کر رہے ہیں جناب کو منی لانڈرنگ کی ہے؟ میں رسپانسیبل ہوں، میں اس کا جواب دوں گا۔ کسی جگہ بلائیں آپ، میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے جی کیا فنڈ فاروق ہے۔ حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلائیں، میں جواب دوں گا اس کا۔ ہمیں کلیئرلی پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اگلی سگنیٹری بات دیکھیں، سنیں، میں اگلی بات انہوں نے میں کہی، ڈاکٹر صاحب میرے آتا ہوں، بھائی پہلے ہیں۔ اس کا جواب لے لوں، اس کا جواب لوں، ایک منٹ انہوں نے الیکشن کی بات کی، ہاں چلیں دے لیں۔ پہلے اس کا جواب لیں پھر میں آپ اگلی بات۔ یو کے میں سن لیں، یو کے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے طور کے اوپر جو ہے وہ درج ہے۔ زبیر گل جو ہے وہ اس کے انچارج ہیں۔ یو ایس اے کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ ایل ایل سی، پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، وہ ریکارڈ بھی موجود ہے، آپ آن لائن جا کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو پی ایم ایل این یو کے میں رجسٹرڈ ہے وہ تو وہاں دال، چاول، تولیہ، بیڈ شیٹ بیچنے کا کاروبار بھی کر سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کرتی۔ جی بنیادی طور کے اوپر جو یہ فارن فنڈنگ کہہ رہے ہیں، سر یہ ڈاکٹر صاحب میں نے پی ٹی آئی پہ کیس سن لیں، چلے میں آپ وہ ذرا یہ اس سے نہیں ہے، جواب لے لوں نا۔ سن لیں ایک منٹ سن لینا عادل صاحب، ایک منٹ سن کرنے دیں۔ لیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پہ کیس آ گیا تو پی ایم ایل این پہ، یہ قانون ہے، لا ہے۔ یہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2017 کا کہ الیکشن کمیشن نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی تمام سیاسی جماعتوں کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اسکروٹنی کرنی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے کوئی اور اسی کوئی پٹیشن کو بھائی صاحب میں آگے بات کاپی کروں۔ جی، میں پیسٹ آ رہا ہوں، کر کے لے کر گئے تھے حنیف عباسی کیس میں۔ ایک منٹ فاروق صاحب مجھے ون لائنر بتائیے گا، آپ نے کوئی ایویڈنس بھی دیا ہے اس ضمن میں کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، کوئی ایویڈنس پروڈیوس کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کے بے شمار، میں آپ کو بتاتا ہوں، 65 کروڑ روپے کا حساب جو ہے وہ پی ایم ایل این ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی میں نہیں دیکھ سکی۔ ٹھیک ہے، آپ نے 12 کوئی کے ایویڈنس قریب دیا ہے؟ ایسے ان کے اکاؤنٹس ہیں، سن لیں 12 کے قریب ان کے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس ہیں، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں چھپائے ہیں، اوکے، جو انہوں نے شو نہیں کیے، اور ان میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ یہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ ان کے اکاؤنٹس میں 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ روپیہ کس نے جمع کروایا؟ ٹھیک ہے، آپ نے تفصیل بتا دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیا کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اگلی ہیرنگ 9 مئی کو ہے اسکروٹنی کمیٹی میں، ڈاکٹر صاحب تمام ثبوت لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک محاورہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا، ابھی بھی وہی دعوے، وہی جھوٹ۔ اچھا میں کہتا ہوں جی کہ 5000 ارب کے اکاؤنٹ ان کے جعلی ہیں، آپ مجھے ڈینائی کریں، پاکستان تحریک انصاف کے 5000 ارب جعلی طور پہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، فراڈ سے آیا ہے۔ اور یار یہ ٹاک شو میں یہ باتیں کرنے کی آپ ثبوت لے کے آئیں، ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں اگر الیکشن کمیشن بلاتا ہے آپ ثبوت دیں، ہم اس کو جواب دیں گے۔ یہ ٹاک شو میں وقت ضائع کرتے ہیں عوام کا، 165 ارب، 6 ارب، 8 ارب، یہ 3.5 سال الزام لگاتے رہے، عدالتوں میں کچھ نہیں لے کے گئے، نتیجہ دن وہ کیس سارے کے سارے آج وہیں پڑے ہیں۔ میں تو پہلے دن کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے گورنمنٹ بننے کے پہلے دن کہا تھا کہ پاکستان کا 1 روپیہ کسی نے لوٹا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ ہم آج بھی اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں، لیکن یہ صرف پھڑے مارتے ہیں آپ کے ٹاک شوز میں آ کے، یہ ثبوت لے کے نہیں جاتے۔ اور دوسری بات ایک اور الیکشن کی بات کی میرے بھائی نے، دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے الیکشن کرانے کا، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے پاس 1.5 سال پڑا ہوا تھا آپ کی گورنمنٹ کا۔ الیکشن کمیشن کو خواب آنی تھی کہ جناب اس سے پہلے عدم اعتماد آئے گی، اس کے نتیجے میں جناب آئین شکنی ہوگی، اس کے بعد جناب عمران خان صاحب غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کریں گے، الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کب الیکشن کرا سکتے ہو، تو وہ تو 1.5 سال ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ان کے ذہن میں ظاہر ہے اسمبلی کی ٹرم 1.5 سال ہے، اگر جلدی الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ مجھے ایک بریک دیکھیں کہ آپ کا کیا ہوا ہے، کے پی کے میں کیا ہوا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟